کشمیر میں امن بحالی، حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ حکومتی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان کا مشترکہ پریس کانفرنس میں معاہدے کا اعلان۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن رانا ثناء اللہ نے کہا، معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا، دونوں جانب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات تسلیم کر لیے، معاملات طے کرنے کے لیے لیگل ایکشن کمیٹی قائم کر دی جو ہر 15 دن بعد بیٹھے گی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف بولے، اللہ کا شکر ہے ہماری گفتگو مثبت رہی، کوشش ہے خطے میں بھائی چارہ قائم رہے، اب کسی کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں، کوئی مسئلہ یا شکایت ہو تو وہ کمیٹی کے سامنے پیش کریں۔ امیر مقام نے کہا، دشمن انتظار میں تھا کہ معاملہ خراب ہو، ان کے عزائم ناکام ہوئے۔ رکن عوامی ایکشن کمیٹی بولے، ہمارے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کی کامیابی کا خیر مقدم، کہا سازشیں اور افواہیں آخر کار دم توڑ گئیں، کشمیری بہن بھائیوں کے حقوق کے محافظ ہیں اور رہیں گے۔ وزیراعظم نے مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آنا خوش آئند ہے۔ وفاقی وزراء اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدے کے نکات سامنے آ گئے۔ پرتشدد واقعات سے ہلاکتوں پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ 1 اور 2 اکتوبر کو جاں بحق ہونے والوں کے ورثاء کو معاوضہ دیا جائے گا۔ شہداء کے خاندان میں ایک شخص کو 20 دن میں سرکاری نوکری دی جائے گی۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر حکومت 15 دن میں ہیلتھ کارڈ کے لیے فنڈز جاری کرے گی۔ حکومت پاکستان بجلی کی ترسیل کے نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے دے گی۔ مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن میں 2 اضافی سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ بنائے جائیں گے۔ دونوں بورڈ کا فیڈرل بورڈ سے الحاق کیا جائے گا۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی شامت، خوزدار کے علاقے ظاہری میں پرامن لوگوں کو ہراساں کرنے والے 14 سے زائد دہشت گرد ہلاک، 20 سے زائد زخمی۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ کر دیے۔ سیکورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن پر عوام کے پاک فوج کے حق میں نعرے، دہشت گردوں کو ٹھکانے تباہ کرنے پر خوشی کا اظہار۔ حماس نے امریکی صدر کا 20 نکاتی امن منصوبہ تسلیم کر لیا۔ تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی پر آمادگی کا اظہار۔ غزہ کا انتظام ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرنے کا نقطہ بھی قبول۔ حماس ثالثی کے ذریعے فوری مذاکرات شروع کرنے پر بھی تیار ہو گیا۔ حماس رہنما کا کہنا ہے، غور و خوض کے بعد فیصلہ ثالثوں کے حوالے کر دیا۔ اسرائیلی قبضہ ختم ہونے تک گروپ غیر مسلح نہیں ہوگا۔ ہلاک یرغمالیوں کی لاشیں بھی حوالے کرنے پر رضامندی۔ صدر ٹرمپ کا اسرائیل کو غزہ پر بمباری روکنے کا حکم، کہا حماس دیرپا امن کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل فوری بمباری روکے تاکہ غزہ سے یرغمالیوں کو فوری اور محفوظ طریقے سے نکالا جا سکے۔ صرف غزہ نہیں، پورے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ عالمی رہنما کا حماس کے مثبت جواب کا خیر مقدم۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ امن کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا یہی موقع ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی کوششیں ہمیں امن کے قریب لائیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انطونیو گوتریس کا تمام فریقین پر جنگ ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے پر زور۔ ترک صدر نے بھی حماس کے مثبت رد عمل کو خوشائند قرار دیا۔ مصر، قطر، اٹلی، آسٹریلیا اور دیگر ممالک نے بھی غزہ میں قیام امن کی جانب مثبت پیش رفت کو سراہا۔ فلسطین میں جنگ بندی اور امن کی امید، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، لکھا حماس کی طرف سے جاری بیان جنگ بندی کے لیے امید کی کرن ہے۔ صدر ٹرمپ، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکیہ، اردن، مصر اور انڈونیشیا کی قیادت کا بھی شکریہ، جنہوں نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے حماس کے رد عمل کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو فوری حملے بند کرنے چاہیے، یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی ہمدردی کی امداد کے آزادانہ بہاؤ کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنما کا غزہ میں پائیدار جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور۔ مصری وزیر خارجہ نے پاکستان کے دورے کی دعوت بھی قبول کر لی۔ سمودھ فلوٹیلا سے حراست میں لیے گئے متعدد کارکن اسرائیلی جیلوں میں منتقل۔ ملک بدر ہونے والے 4 اطالوی کارکن اٹلی پہنچ گئے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا، دیگر کارکنان کی ملک بدری کا عمل بھی جاری ہے۔ غزہ کے محصور عوام کو امداد پہنچانے کے لیے ایک اور فلوٹیلا اٹلی سے روانہ۔ کانشینس نامی کشتی میں سوار کارکن
فریڈم فلوٹیلا کولیشن کا کہنا ہے امدادی کشتی میں زیادہ تر طبی کارکن اور صحافی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد، صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود۔ وزیر اعظم کی پارٹی سربراہ کو بیرون ممالک دوروں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے نواز شریف کو ملک کی سیاسی اور بین الاقوامی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کل 2 روزہ دورے پر ملیشیا روانہ ہوں گے۔ وفاقی حکومت کا پینشن اخراجات کے بوجھ میں کمی لانے کا مشن، وزارت خزانہ نے نئی کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم نافذ کر دی۔ وفاقی ملازمین پینشن کے لیے تنخواہ کا 10% حصہ جمع کروائیں گے، حکومت کی جانب سے 12% کنٹریبیوشن دی جائے گی۔ نیا پینشن سسٹم 1 جولائی 2024 سے بھرتی ہونے والے ملازمین پر لاگو ہوگا۔ مسلح افواج کے اہلکاروں پر نفاذ 1 جولائی 2025 سے متوقع، ملازمین ریٹائرمنٹ سے قبل پینشن اکاؤنٹ سے رقم نہیں نکال سکیں گے۔ پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے پروازوں کا باضابطہ اعلان، پہلی پرواز 25 اکتوبر کو مانچسٹر کے لیے اڑان بھرے گی۔ اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں ہفتے اور منگل کو آپریٹ ہوں گی۔ دوسرے مرحلے میں لندن کی پروازیں بھی شروع کی جائیں گی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق مسافر 15 گھنٹے کی بجائے صرف 8 گھنٹوں میں اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ مانچسٹر کی پروازوں میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ مارکہ حق میں عالمی رسوائی کے باوجود شکست خوردہ بھارتی فوج کا جنگی جنون برقرار، اقتدار پر قابض مودی نے حسب روایت بہار انتخابات سے قبل پاکستانی دشمنی کا سہارا لے لیا۔ بھارتی آرمی چیف کا آپریشن سندور کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا اشارہ، جنرل اوپندر نے کہا کہ اس بار بھارت پوری جنگی تیاری کے ساتھ کارروائی کرے گا۔ بھارت کی سیاسی اور عسکری قیادت کی گیدڑ پھپکیاں مارکہ حق کی شکست کو چھپانے کی ناکام کوشش قرار۔ آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کھنیٹ کالج فار ویمن یونیورسٹی لاہور کا دورہ، انٹریکٹیو سیشن میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر طالبات سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاک فوج، تعلقات عامہ، سیکیورٹی مسائل اور سوشل میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی۔ فیکلٹی اور طالبات کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی آمد کو خوش آئند قرار دیا گیا۔ کھنیٹ کالج کی بصارت سے محروم ہونہار طالبہ نے شاندار نغمہ پیش کیا۔ طالبات نے شہداء اور غازیان پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملٹری عدالت سے سزاؤں کے خلاف اپیل کا حق نہ دینے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 9 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ عدالت نے معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے 10 دن کی مہلت دی تھی۔ عدالت نے وفاقی سیکریٹری قانون راجہ نعیم اختر کو جواب سمیت طلب کر رکھا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل مرزا نصر عدالت پیش ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے زیر حراست ملزمان کے انٹرویوز اور اعترافی بیان جاری کرنے پر پابندی لگا دی۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے 11 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ لکھا، زیر حراست ملزم کا انٹرویو اس کی عزت نفس اور مستقبل داؤ پر لگا دیتا ہے۔ انٹرویو فیئر ٹرائل کو بھی متاثر کرتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والا کوئی ادارہ کسی میڈیا پرسن کو زیر حراست ملزم کا انٹرویو کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ خلاف ورزی کرنے والے افسر کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی ہوگی۔ یہ مناسب وقت ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی میڈیا کے کردار کو ریگولیٹ کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت 4 گھنٹے طویل جائزہ اجلاس، دور دراز علاقوں سے پانی لانے کی مشقت سے نجات کے لیے گھر گھر بوتل بند پانی مہیا کرنے کا فیصلہ۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں 11.5 لاکھ افراد کے علاج پر محکمہ صحت کو شاباش۔ مریم نواز کا 65 لاکھ بچیوں کی ویکسینیشن مکمل ہونے پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کیتھ لیب پروجیکٹ کی تکمیل جلد از جلد یقینی بنانے کی ہدایت۔ دسمبر تک پنجاب بھر میں 1115 الیکٹرو بسز فنکشنل اور ڈپٹی کمشنرز کو چارجنگ سٹیشنز قائم کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مختلف اضلاع میں الیکٹرو بس پروگرام کے لانچنگ شیڈیول کی منظوری بھی دے دی۔
पार्लियामेंट लॉजिस के नए ब्लॉक की तामीर का मंसूबा 13 साल से ज़ेरे इल्तवा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर नए ब्लॉक की तामीर पर काम तेज़। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का ज़ेरे तामीर ब्लॉक का दौरा। 4 माह में काम मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि पार्लियामेंट लॉजिस के नए ब्लॉक की तकमील से तमाम पार्लियामेंटेरियंस को रिहाइश की सहूलत फराहम की जा सकेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध की कोशिशों से रिकॉर्ड रिकवरी के इलेक्ट्रिक्स ने सिंध हुकूमत को मजीद 2 अरब 34 करोड़ रुपए जमा करवा दिए। के इलेक्ट्रिक पर कई साल से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की मद में वाजबात काबिल अदायगी थे। के इलेक्ट्रिक ताहाल सिंध हुकूमत को 6 अरब रुपए से जायद रकम वापस जमा करवा चुका। सार्फिन से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की मद में हर माह रकम वसूल